نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ قرآنک عربک گرامر کے اس کلاس میں آج انشاءاللہ ہم سب فعل ماضی میں تاکید یعنی زور کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اسے ایمفیسائز کیسے کیا جاتا ہے، اور یعنی تاکید زور کا مفہوم کیسے لائیں گے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم میں سے سورۃ التین کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہمارا یہ کلاس انشاءاللہ مکمل ہوگا، انتہائی اہم اور بہت انٹرسٹنگ انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں کلاس کی طرف، یعنی اسکرین وغیرہ شیئر کریں اور وہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب آپ سب جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ بات سمجھی تھی، جب جملہ اسمیہ کی وہ ترکیب کنسٹرکشن مکمل ہوا تو اس میں زور کیسے پیدا کیا جائے، اپنی بات میں تاکید یعنی اپنی بات میں وزن کیسے لایا جائے، تو وہ بات وہاں سیکھی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے انا کا داخلہ کیا تھا، اور انا لگانے سے وہ تاکید پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ پھر مزید تاکید کے لیے شروع میں قسمیں آپ نے کھائیں، جس کی ایک مثال سورۃ العصر آپ کے سامنے ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم کہ یقیناً بلا شبہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے، تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ تو یہاں جو تاکید کا جتنی بھی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں جملہ اسمیہ میں، وہ آپ نے وہاں پر پڑھ لی تھی، اور اس جیسی بہت سی اور بھی ایگزامپلس آپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ تھا جملہ اسمیہ۔ اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جملہ فعلیہ۔ دونوں کے بیچ جو بیسک ڈفرینس تھا وہ یہی کہ وہ اسم، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ، اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ۔ جملہ اسمیہ کو پڑھتے وقت فعل کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن جملہ فعلیہ پڑھتے وقت آپ نے اسماء کو خوب پڑھا، اور اب کی آپ کے سامنے وہ آ رہے ہیں۔ بہرحال تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، آج کا ٹاپک، کہ ہم لوگ جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا کریں، اسے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ جی، یہ اس وقت اسکرین پہ انشاءاللہ کچھ انٹروڈکٹری باتیں ہوں گی اس چیپٹر کے ریگارڈنگ۔ سب سے پہلے ہم اپنا ٹائٹل مینشن کریں گے، اور آپ سب دیکھیے گا دھیان سے کہ ہمارا عنوان ہے جملہ فعلیہ میں تاکید۔ تاکید یعنی تاکید کا مطلب زور، تاکید کا مطلب بات میں وزن پیدا کرنا۔ جب آپ کوئی بات ایمفیٹیکلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی بات میں آپ ایمفیسائز کرتے ہیں کسی بات کو، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر تاکید کا مفہوم ہے۔ ٹھیک، اب تاکید ہر ایک زبان میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ عرب اردو میں
بلا شبہ، یقیناً، ٹھیک ہے، یا ضرور، بالضرور، اس جیسے کچھ الفاظ ہیں۔ انگلش میں آپ سرٹینلی، ویریلی، موسٹ سرٹینلی، اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے تاکید لے کر آتے ہیں شروع میں، سینٹنس کے سٹارٹنگ میں آپ بول دیتے ہیں، بیچ میں بول دیتے ہیں، کہیں پر بھی جہاں موقع اور محل کی مناسبت سے درست ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب اسمیہ پڑھ رہے تھے تو اس کی اپنی حدود و قیود ہیں، کچھ اس کی باؤنڈریز ہیں، اسی طرح جملہ فعلیہ کی کچھ حدود ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ہمیں تاکید پیدا کرنی ہے، ٹھیک۔ تو جب سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایک کسی فعل سے، مثال کے طور پر ضاد را با، آپ جان رہے ہیں کہ ضاد را با یہ جو روٹ لیٹرز ہیں یہ مارنے کے مفہوم میں ہیں۔ اسی طریقے سے زال، ہا اور با، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ تین روٹ لیٹرز، ان پر مناسب حرکات لگ گئیں، ضربا، ذہبا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ کہ ان دونوں ہی، یہ جو آپ کو بظاہر دکھنے والے الفاظ ہیں، لیکن یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ مکمل جملے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے اور اس کے اندر یعنی یہ فعل ماضی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اس کے ساتھ ایک فاعل بھی ہے، اور وہ فاعل ضمیر کی شکل میں اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ہے ہوا۔ یہ سب آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اور اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ضربہ کا ترجمہ کریں گے اس نے مارا، ذہبہ کا ترجمہ کریں گے وہ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو ان دونوں جملوں میں تاکید لے کر آنی ہے۔ تاکید یعنی آپ نارمل سینٹنسز کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارا، ہم نے کہیں ہمیں نہیں یقین ہوتا کہ آپ نے مارا یعنی اس نے مارا، تو کہنے والا یہی تو کہے گا کہ یقیناً اس نے مارا، بلا شبہ اس نے مارا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے نہ مارا ہو۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ انداز لانے کے لیے آپ کو عربی زبان میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، خاص طور سے جملہ فعلیہ کے کانٹیکسٹ میں، تو اس کے لیے الفاظ ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، کیسے تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے پہلے عربی کیا کرتے ہیں، عربی میں اس کے پہلے قد لگا دیا جاتا ہے، قد، بس یہ اتنی بات آپ نے اسٹارٹنگ میں لگا دی، اب اس میں تاکید پیدا ہو گئی، یعنی قد ذہبا، قد ضربا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ جو ہے اس قد کا آپ کو مصحف میں عموماً یہ تحقیق کے طور پہ ملے گا، کہیں پر تراجم میں کہیں لکھا ہوگا البتہ تحقیق، ٹھیک ہے، لیکن یہ تحقیق، البتہ تحقیق، یہ کیا ہے، یہ اس میں ابہام ہے، نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں عام طور سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر کیسے ہوگا، یہ اس کے لیے دوسرے عام فہم الفاظ کیا ہیں، کیسے اس کا ترجمہ کریں گے، تو اس بات کو دھیان میں رکھیے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، جب بھی قد لگتا ہے تو ہمارے اس میں دو طریقے کا ہم مفہوم لا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، دو طرح سے ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً، 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 یا آپ کہیں واقعی، اور پھر آگے کیا لکھیں گے، وہ چلا گیا یا وہ گیا، ٹھیک ہے، یقیناً وہ چلا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا اس کا اسلوب اور اسٹائل، دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ماضی قریب کی بات بتائیں اور اس میں پرفیکشن ہو، یعنی وہ جا چکا ہے۔ اب آپ کو مطلب ہے تھوڑا سا، اگر آپ انگلش گرامر سے مانوس ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ جا چکا ہے، یہ جس ٹینس کا پتہ دے رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ، جی، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ یہاں پر یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دیتا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، کام مکمل ہو گیا اور وہ ماضی قریب میں ہوا ہے، پاسٹ کے، ماضی کے گزرے ہوئے بالکل قریب وقت میں وہ چیز بالکل حتمی طور پر فنش ہو چکی ہے، تو وہ ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو یعنی اب آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ جب ہمیں قد لگا ملے گا تو اس کا ترجمہ ہم دو طرح سے کر رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یقیناً واقعی وہ چلا گیا، یہ پاسٹ ہے، خالص پاسٹ کی بات ہے، ساتھ میں یہ الفاظ یقیناً اور واقعی یہ شو کر رہے ہیں کہ بات فنش
ہو چکی ہے، یہ بکام ہو چکا ہے، لیکن یہ پاسٹ کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جا چکا ہے، اس میں کیا ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہو گئی۔ تو یہ دو طریقے ہیں رائج جس کے اعتبار سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ کہاں پر کون سا مناسب ہے ترجمہ، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کو خود ترجمہ نہیں کرنا، نیا ترجمہ قرآن کا نہیں لکھنا ہے، آپ کو کیے ہوئے ترجموں کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گرامر کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لب و لہجے کو فیل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل ہم لوگوں کا مقصد۔ گرامر اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم ایک نیا ترجمہ ہم لوگ لکھنے لگ جائیں گے، یہ ہمیں کوئی ٹاسک ملا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح قد ضربا، بات وہی ہے کہ اگر یہ فعل سمجھ میں آ چکا ہو، فعل ماضی سمجھ میں آ چکا، تو اب اس فعل ماضی والے اس جملہ فعلیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے لایا جائے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ قد اور یہ اس کے ذریعے، قد کے ذریعے، اور قد لگانے سے ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم سے ایک آدھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں اور ان ایگزامپلس پر غور کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، ہمارے سامنے ایک یہ آیات اسکرین پہ آپ کے مینشن کی ہوئی ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ مریم کی، ٹھیک ہے؟ اور سورہ مریم آپ سب اس سے واقف ہیں اچھی طرح۔ سورہ مریم کی یہ آیات جو ہیں، ایک سیکنڈ، یہ 8 اور 9، سورہ مریم، اور اس کا سیکوینس نمبر ہے 19، اور یہ آیات 8 9، ٹھیک ہے؟ 8 اور 9 دو آیات میں نے سامنے کوٹ کی ہیں یہاں پر اسکرین پر۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، جب اس آیت کو پڑھیں گے، قال ربی، اب ساری کی سارا کا سارا ٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے اور ساری وکیبلری آپ کے پاس ہو، یہ نہیں ہے ابھی، اس میں نہیں الجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس میں سے وہ کچھ دیکھنا ہے جو ہمارے اس ٹائم ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے، اور اسے ڈھونڈنا ہے اس میں سے، اور اپنے خود کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کی چیزوں کو آگے کے لیے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، لیکن ہاں ایک ترجمہ انٹرسٹ کے لیے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے دھیان سے، تو سب سے پہلے یہاں پر قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، یا عاقر، ٹھیک ہے؟ عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سے تھوڑا سا غور کریں، تو پورے ٹیکسٹ کو بھول جائیے کیا کچھ ہے، صرف اتنا سا غور کریں۔ یہاں پر لکھا ہے بلغت، اور اس کے پہلے لکھا ہے قد۔ اب اس کو باہر نکال لیجیے ذرا، یہاں سامنے سمجھنے کی کوشش کریے۔ جو آپ نے پڑھا وہ یہ با، لام، غین اور تا، ٹھیک ہے؟ بلغ تو، تھوڑا سا غور کریں اور اپنی پڑھی ہوئی باتوں کو ریکال کریں۔ تو با، لام، غین، یہ تین اگر روٹ لیٹرز ہیں تو یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے اور یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں۔ بلغ تو 13th صیغہ ہے، جو یہ فعل ماضی ہے، اب سمجھ میں آنے لگیں چیزیں الحمدللہ۔ بلغت، اب بس اتنا آپ کو جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ با، لام، غین یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے روٹ لیٹرز دیکھے، زال، ہا، با، وہ جانے کے مفہوم میں ہے، تو یہ با، لام، غین جو ہے یہ پہنچنے کے مفہوم میں، ہاں پہنچنے کے مفہوم میں، اسی سے ابلاغ بنا ہے، اسی سے تبلیغ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہنچنے کے مفہوم میں، پہنچانے کے مفہوم میں آتا ہے۔ اب بلغتو یعنی ظاہر سی بات ہے میں پہنچا، اب اس کے پہلے قد آ گیا۔ اب آپ کے سامنے دو آپشن آ گئے کہ آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں کہ یقیناً میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پہنچ چکا ہوں، میں پہنچ چکا ہوں۔ ایک بات آپ نے دیکھ لیا یہاں پر، یہ قد لگانے سے کیا کچھ اس میں یہ تاکید کے لیے آیا تھا، قد بلغت، یقیناً میں پہنچ گیا، یا میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ آگے دیکھیے، اسی طریقے سے نیچے سے دوسری والی آیت جو اس میں ہے اس پہ غور کریں۔ قال کذالک قال ربک هو اعلی علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ تو یہاں پر بھی انڈر لائن کریں یہ پورشن، خا، لام، قاف، تا، اور آگے پھر کاف، خلق تو، خلق تو، بتائیے خلق تو، اب یہ نہیں بتانا پڑے گا
خا لام قاف آپ واقف ہیں اس سے، یہ پیدا کرنے کے مفہوم میں. خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتک. اب دیکھیے وہ والا ٹاپک آ گیا آپ کو کہ کون سا ٹاپک تھا ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ فعلیہ میں ہم ضمائر کو بطور مفعول استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو کاف ہے، یہ کاف کیا ہے؟ یہ ایک، اس میں یہ ایک ضمیر ہے نا، اٹیچڈ ضمیر ہے، متصل ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ متصل ضمیر فعل کے ساتھ جب اٹیچ ہو کر آ رہی ہے تو یہ مفعول کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ مفعول کو کون سا حالت چاہیے ہوتی؟ منصوب ہے نا. حالت رفع والے ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، حالت نصب والے جو ضمائر ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. تو یہ منصوب ضمیر اٹیچ ہو کر آ رہی ہے، گویا کہ یہ کیا بن رہے ہیں یہاں پر؟ یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول. اچھا، فعل کیا ہے اس میں؟ پیدا کرنے والا کام ہے. اس میں جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ انا ہے. ٹھیک ہے، وہ خلقتک، میں نے تجھے، میں نے تجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اچھا، قد خلقتک، اب یہ جو قد شروع میں آ گیا، اسٹارٹنگ میں آ گیا، یعنی اب آپ کے سامنے آپشن ایک آ گیا کہ آپ اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت زکریا کو جب خوشخبری دی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے حضرت زکریا کو. اور کون سا بیٹا؟ یحییٰ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس جواب میں؟ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. جب ان کو خوشخبری دی گئی تو ان کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے. وہ کیا؟ وہ یہی ادا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ قال ربی انا، کہ اس نے کہا یا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی امرأتی، وکانت امرأتی عاقرا، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ پانچ ہے، میری زوجہ. وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں. اب دیکھیے کانٹیکسٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کا ترجمہ کر لیں، میں پہنچ چکا ہوں، اور میں پہنچ چکا ہوں من الکبر عتیہ، کہ انتہائی بڑھاپے کے انتہائی درجے کو میں پہنچ چکا ہوں، ایکسٹریم لیول آف، یوں سمجھ لیں اولڈ ایج. تو اب وہاں سے اوور ایج ہو چکا ہوں. اب یہ بالکل بھی کیسے ممکن ہے؟ اب اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آیا، یعنی وہ کیا کہا گیا ادھر سے؟ قال کذالک، کہا گیا کہ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تیرا رب فرماتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے ہوں گے جو خوشخبری دینے آئے تھے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو کوٹ کیا کہ قال ربک، یہ بات تیرا رب فرماتا ہے، ہوا علیہ ہین، کہ میرے لیے یہ آسان ہے. ہوا علیہ ہین، ہین میرے لیے یہ آسان ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، گریٹ ڈیل، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. وقد خلقتک، اور اب آگے کیا فرمایا؟ اور یہ بتایا کہ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا، میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا. من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے. حالانکہ پھر آگے کیا ہے؟ ولم تک شیئا، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، مطلب تمہارا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا تب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا. تو اب یہ تو کوئی بہت بڑی محال بات نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے کہ اب اس ایج میں ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں. یہ تو ہماری اپنی قدرت کا نتیجہ ہے، اور ہم علی کل شیء قدیر ہیں، کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ آیات تھیں، اور ان آیات کے نسبت سے آپ نے یہ ٹیکسٹ کو ایک حد تک انالائز کیے، دیکھا. مطلب ابھی تو اس میں وقت ہے کہ آگے کا پورا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آنے لگے، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ جو پورا پورشن تھا یہ آپ کو ایک ایک حرف اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. وقت بلغت، آپ کو صیغہ پہچاننے میں آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر کتنے کچھ چیزیں ہیں، کیا روٹ لیٹرز ہیں، کیا اس میں فعل ہے، کیا فاعل ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ضمیر اٹیچ ہے یہ کون ہے، یہ آبجیکٹ ہے کہ سبجیکٹ ہے. ساری باتیں الحمدللہ سمجھ میں آ گئیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی بہت اہم اب تک. تاکید قد لگ، دو بار لگی ہے اس میں، وا اور قد. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ تاکید اس میں دو بار لگی ہے، وا اور قد کی. نہیں 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 نہیں، یہاں پر یہ واو جو ہے وہ اور کے مفہوم میں ہے. ابھی ہم اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے انا میں ڈبل تاکید پیدا کی تھی انا کے ذریعے، انا اور پھر لام مزالقہ یعنی جملہ اسمیہ میں، ویسے ہی اب یہی بتانے جا رہے ہیں. سیکنڈ پارٹ ہمارا جو ہے ایکسپلینیشن کا، اس میں یہی ہے کہ اگر اب ہمیں ڈبل زور پیدا کرنا ہو، تاکید لانی ہو زیادہ، تو کیا کریں گے؟
اس کو واپس چلتے ہیں اپنی پیچھے والی سلائیڈ میں. اب یہاں سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو کہ قد لگاتے ہیں جملہ فعلیہ کے پہلے، تو اس میں سے یہ مفہوم نکل کر آتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو تاکید کی ڈبل ڈوز چاہیے، یعنی آپ کو ڈبل تاکید پیدا کرنا ہے، زیادہ اور شدت سے اپنی بات کو رکھنا ہے، تو ڈبل تاکید کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے قد ہے، اور قد کے پہلے صرف آپ کو کچھ نہیں کرنا، لام کا اضافہ کر دینا ہے. یعنی اب یہ ہو گیا لقد. کیا ہو گیا؟ لقد. جیسے ہی یہ لقد ہوا تو اب یہاں پر ایک بات بالکل جو اہم ہے، جو انڈرسٹوڈ ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ایک قسم جو ہے وہ محذوف ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے ہی لقد آیا تو لقد کے آنے سے یہاں پر ایک بات بالکل اہم ترین جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر اب ایک قسم بھی محذوف ہو گئی. اور وہ قسم کیا؟ واللہ، اللہ کی قسم. لقد، یقیناً، وہ البتہ، بلا شبہ، یقین، جو بھی آپ الفاظ کہیں، ذہبہ، وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. یعنی اب یہاں پر ایک قسم بھی آ گئی. کس اسلوب کے تحت؟ اس کے تحت. جملہ اسمیہ میں آپ جب انا لگاتے تھے، یاد ہوگا آپ کو شروع میں، اور انا کے بعد آگے آپ لام تاکید کو لام شفٹ کر دیتے تھے، جس کو لام ابتدا کہا جاتا تھا، لیکن وہ بعد میں آگے شفٹ ہو گیا جاتا تھا اور وہ نام اس کا لام مزحلقہ، اسکیٹنگ لام یا ڈسپلیسڈ لام پڑ جاتا تھا. یاد ہوگا آپ کو. یہ دو چیزیں تھیں. پھر اس کے پہلے ہم لوگ قسم کھا لیتے تھے اور وہ قسم آپ کو مینشن کرنی ہوتی تھی. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر قسم آپ مینشن کریں نہ کریں وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں لقد کے پہلے قسم بھی ہے. ابھی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات اہم تھی، سمجھ میں آپ کو آ جانی چاہیے. یعنی ڈبل ڈوز آف تاکید کیسے آئے گی، اور دوسری چیز یہ کہ کیا انڈرسٹوڈ رہے گا یہاں پر؟ قسم انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک قسم بھی آ گئی. ایک بات. اب چلتے ہیں اور دوسری آیت کی طرف. یعنی اب جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آیات سورۃ التین کی. سورہ تین جو ہے یہ التین، اس کا مصحف میں سیکوینس نمبر 95 ہے، اور یہ ابتدا کی آیات ہیں. یعنی 1 2 3 4 آپ کے سامنے 4 آیات لکھی گئی ہیں. 1 2 4. ان 4 آیات کو سمجھتے ہیں. والتینی والزیتونی. اب جب بات کبھی بھی کسی جملے میں شروع ہو رہی ہو ابتدا میں اور وہاں واو ہے، اب یہ واو جو ہے یہ اور کے مفہوم میں نہیں ہے، یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ بالکل ابتدائی کلام ہے، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ اور سے نہیں بلکہ یہاں پر یہ، اور آپ کو آگے مجرور اسم بھی مل رہا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا اسم کا ٹاپک ڈسکس ہوگا کہ والتینی اصل لفظ کیا ہے؟ التین. التین مجرور ہے. والزیتون یعنی الزیتون مجرور ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حروف جارہ واو جو ہے قسمیہ، یہ واو قسمیہ واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، اینڈ کا مفہوم بھی دیتا ہے، اور یہ واو قسمیہ قسم کا مفہوم بھی دیتا ہے. یعنی آپ والعصری، آپ نے اس میں قسم کھائی، والقمری والشمسی واللیلی، یہ سب کیا ہیں؟ قسمیں ہیں. تو یہاں پر یہ جو واو ہے دراصل یہ قسم کے لیے ہے. والتینی قسم ہے التین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا. ٹھیک ہے، ماؤنٹ سینا. تو یہ اور طور سینا کی قسم. اب یہ ایک مرکب ہے طور سینین. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ واو وہی بات ہے جو یہاں ہے. ایک دو قسمیں ہو گئی، آگے دیکھیں، بلکہ 3 قسمیں ہو گئی، آیات 2 ہوئی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، یہ بھی قسم ہے. اب یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد ایک انتہائی اہم کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعد میں کہنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب دیکھیں کیا کچھ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، سب کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. خلقنا، خا لام قاف، خلق، خلقہ گردان کریں گے تو آپ کو چھٹے سیغے ففتھ آن ورڈس یہ ساکن، سکس آن ورڈس یہ ساکن شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے خلقنا، پھر خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا، خلقنا 14th سیغہ، ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ہم نے پیدا کیا. اب اس کے پہلے یہ تاکید آ گئی قد کی. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی پہلے یہ ڈبل ڈوز آف تاکید. اور آپ کو نے دیکھا، آپ نے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر قسمیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے
یہ ان کلام کا زور دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں اپنے آپ میں خود کیا کچھ وزن ہے. پھر اللہ تعالیٰ اب اس بات کو اور باوزن بنانے کے لیے سارے جو تاکید کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ یہاں پر اپنائے گئے ہیں. کہ ایک آپ کا یہ فعل ماضی ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس جملہ فعلیہ فعل ماضی سے پہلے قد لایا گیا، پھر اس میں ڈبل تاکید کے لیے لام کا اضافہ کیا گیا، پھر اس میں مزید شروع میں قسمیں کھائی گئیں. سوچے کتنی اہم بات ہوگی. کیا کہی جا رہی بات؟ الانسانہ. الانسانہ کس حالت میں ہے؟ منصوب ہے، مرفوع ہے. آپ غور کریں تو یہ آپ کو حالت نصب میں ملے گا. جب یہ حالت نصب میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں. آپ ترکیب کرنا چاہیں اگر یہاں پر اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو خلقنا ہے یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فعل اور فاعل. اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. اچھا، الانسانہ کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہے. مفعول ہے. آپ نے اس کی اعرابی حالت سے پہچان لیا. آگے کا پورشن کیا ہے؟ فی احسنی تقویم. اب یہ پورا کا پورا حصہ فی. جی بتائیے. متعلق ہے نا یہ؟ متعلق ہو جائے گا. کیسے متعلق ہو جائے گا؟ کیونکہ آگے جار ہے اور جار کے بعد آنے والا حصہ جو ہے وہ مجرور. تو جار مجرور جو ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ متعلق. اچھا، احسن متعلق. تقویم یہ ایک مرکب ہے اور یہ مرکب پھر فی کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا جار مجرور والی جو کنسٹرکشن ہے یہ اس جملہ فعلیہ میں متعلق کی حیثیت سے آگے لکھ لی جائے گی. تو فعل، فاعل، مفعول، متعلق، یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اچھا، جملہ فعلیہ یہ ایسا جملہ فعلیہ ہے جس میں تاکید کی تمام جو قسمیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اہم بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. صیغہ پہچانا آپ نے، فعل فاعل کی پہچان کرنا سمجھ لیا آپ نے، مفعول پہچان لیا، قسمیں آپ نے دیکھ لی شروعات میں ابتدا میں کیا کیا آئی یہاں پر. تو یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب تھوڑا سا اس وہذا البلد الامین کی کنسٹرکشن کو غور کریں. البلد الامین دونوں مجرور، دونوں میں الف لام داخل ہے، معرفہ. ٹھیک ہے. اور دونوں واحد اور دونوں ظاہر سی بات ہے مذکر. تو یہ مطابقت چاروں اعتبار سے کس میں ہوتی ہے؟ موصوف صفت. موصوف صفت. ٹھیک ہے. موصوف صفت کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی سے پہلے اب اشارہ آ گیا، حاضہ اشارہ. یہ اشارہ، یہ مرکب توصیفی اس اشارے کے لیے کیا بن جائے گا؟ مشارون الیہ. یہ اشارہ مشارون الیہ کیا بنا؟ مرکب اشاری. اچھا، یہ مرکب اشاری اب اس واو قسمیہ نے یا واو جار نے کیا کر دیا؟ اس کو واو جار کے لیے یہ اشاری کنسٹرکشن پوری کیا ہو گئی؟ مجرور. اچھا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے کیا بن گیا بتائیے؟ مرکب جاری. تو آپ دیکھیں یہ جو ایگزامپل تھی یہ ایگزامپل مرکب ود ان مرکب کی ایگزامپل ہوگی کہ ایک پرٹیکولر مرکب نہیں ہے، کمپاؤنڈ کے اندر کمپاؤنڈ، باکس ود ان باکس. ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنی اہم آپ کے سامنے کنسٹرکشن آئی اور قسمیں بھی کھائی گئیں اسٹارٹنگ میں. تو جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ اب آپ سوچیں، تھوڑا سا غور کر لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے تو ان آیات پر ہمیں غور بھی کرنا ہوتا ہے، تدبر اس کو کہتے ہیں. تو تدبر اپنے حصے کا آپ اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ غور کریں تو یہ والتین یہ ایک پھل ہے اور والزیتون یہ بھی ایک پھل ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں ان سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ان سے مراد اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح وطور سینین یہ بھی ایک بات ہے، وہذا البلد الامین یہ بھی ایک اپنے آپ میں اہم بات ہے. تو غور کریں تھوڑا سا. تو یہاں پر بلد الامین امن والا شہر. تو یہ امن والا شہر کون؟ یہاں سے مراد جو ہے مکہ. ٹھیک ہے. اچھا، مکہ. وطور سینین یہ طور سینا پہاڑ. اسی طرح والتین والزیتون یہ جو ہے پھل ہیں. اور پھل کس علاقے میں یہ بہت زیادہ کثرت سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ انجیر اور یہ زیتون بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، شام اور فلسطین کے علاقے میں. اچھا، اب تھوڑا سا غور کریں. یہ یہاں سے جیوگرافی پتہ چل رہی ہے، لوکیشن معلوم ہو رہی تھوڑا سا غور کرنے پر. لیکن اس لوکیشن کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟
تھوڑا سا اور غور کریے تو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ لوکیشن یا جغرافی اس سے مراد نہیں، بلکہ وہاں پر ہونے والی شخصیات اس سے مراد ہیں۔ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ طور سینا، طور سینا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، شام و فلسطین، یہ وہ علاقہ ہے جو تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ بہت انبیاء یہاں اس علاقے میں آئے ہیں، ان کی بعثت ہوئی، ان کا مسکن ان کا رہا، ان کا جو ہے دارالعمل رہا۔ تو یہ آپ نے دیکھا، تو اس سے اب اتنی اہم شخصیات کے بعد کتنی اہم بات کہی جا رہی ہے، یعنی تھوڑا سا غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اتنی اہم بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے بڑے لیول پہ بنایا کہ وہ اس کی جو ایک تو یہ کہ تمام مخلوقات میں اس کو سب سے بڑا اشرف بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اس کے بعد اس پر انتہائی کرم یہ کیا کہ اس میں انبیاء و رسول کا سلسلہ بھی انہی میں سے، جنات کو نہیں بنایا، انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، فرشتوں کو نہیں بنایا، انسان کو بنایا۔ یہ بہت بڑا کرم اللہ کا انسانوں پر ہے کہ انہی میں سے انبیاء کو مبعوث کیا۔ اچھا، اب ان انسانوں میں یہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو بے شک یقیناً پیدا کیا ہے، کس پر؟ بہت بہترین خطوط پر، احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، ایک اہم بات۔ لیکن یہی انسان اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو لوٹا دیا، وہ پلٹا دیا، کس کی طرف؟ اس کی اپنی بالکل بدترین اسٹیج فیز میں۔ وہ کیسے؟ وہی اللہ ہمیں بہترین اس خطوط پہ پیدا کر رہا ہے، اور وہی اللہ ہمیں جو ہے وہ لوٹا رہا ہے؟ نہیں، وہ اللہ نے اصل میں انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اس کے اندر دو اس کے اپنے وجود ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود اور ایک اس کا روحانی وجود، ٹھیک ہے۔ جس انسان نے اپنے روحانی وجود کو پالش کیا، اسے جو ہے اس پر محنت کی، اسپریچول بینگ پر محنت کی، اور اسے اس کی ترقی کی، تو پھر وہ ایوالو کرتا 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 وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ہر ایک انسان خود اپنی کوشش سے نبی نہیں بنا، اللہ کی طرف سے اسے نبی اور رسول بنایا گیا۔ لیکن صرف نبی اور رسول نہیں بن سکتا، لیکن وہ صدیقین کی جماعت میں بھی شامل ہوا، صلحاء کی، صالحین کی جماعت میں بھی، اور شہداء کی۔ یہ تین جو بڑے بڑے اس کو اعزازات ہیں وہ مل سکتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی کوشش کے نتیجے میں نہیں بن سکتا نبی اور رسول، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ وہ صالحین یعنی نیکوکاروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، وہ صدیقین یعنی سچوں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، وہ شہداء یعنی شہید کا درجہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں دروازے۔ بہرحال یہ غور کریں، ادروائز انسان جو ہے پھر اگر اپنے حیوانی وجود کو سامنے رکھے اور صرف اسی کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتا رہے، یعنی جو اس کا ایک جسم ہے، جس کی خوراک، جس کی غذا اس کو زمین سے مل رہی ہے، اور تمام کی تمام چیزیں وہ زمین پر کر رہا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ آگے اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ ملتے جلتے انداز میں ایسے ہی کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البلد، اور سورۃ البلد سورہ نمبر 90، اور اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ وہی اسلوب ہے کہ شروعات میں دیکھیے قسمیں کھائی گئی ہیں، آپ لوگ اسے پڑھیے گا جا کر کے انشاءاللہ، کہ لا اقسم بہذا البلد، صاف صاف اقسم لا بہذا البلد۔ اسی طرح وانت حل بہذا البلد، کہ اور یہ جو حاضل بلد ہے، امن والا شہر ہے، یہ آپ کے رہنے کے لیے اسے جو ہے بالکل مسخر کیا گیا ہے، فری ٹو ڈویل، رہنے کے لیے بالکل آپ کے لیے جو ہے فراہم کیا گیا ہے یہ شہر، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس امن والے کی جس کی قسم کھائی گئی شہر کی، ووالد وما ولد، ٹھیک ہے، اور والد کی بھی، اور اس کی جو والد کے ذریعے پیدا ہوا یعنی اولاد۔ کیا بات کہی گئی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، نہیں بالکل وہی اسلوب، وہی اسٹائل ہے کہ قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے خلقنا فعل با فاعل، الانسان مفعول، فی کبد متعلق، ٹھیک ہے، وہی سیم بالکل پیٹرن ہے، یعنی یہ متعلق، یہ مفعول، یہ فعل فاعل، ٹھیک ہے۔ اچھا، لقد تاکید کے لیے کہ یقیناً بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبدن، بہت اہم ہے، بہت اہم، قیامت خیز فریز ہے یہ، کیا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مشقت مینس اسٹرگل، سنگھرش، یعنی انسان دنیا میں جب آتا ہے، قدم رکھتا ہے، تو مشقت کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ مشقت کبھی کم نہیں ہوتی، زندگی کے کسی بھی فیز میں نہیں کم ہوتی۔ شروعات میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے بقا کے لیے کوشاں، اور بقا کی کوشش کے ساتھ ساتھ پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ سرخرو ہو، کامیابی و کامرانی اسے ملے، دنیا میں وہ اسٹیبل ہو، اسے اسٹیبلٹی حاصل ہو، اس کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو ملے۔ تو یہ اس کی کوششیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، یہ سنگھرش چلتا رہتا ہے۔ موت مطلب اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک کی، یہاں تک کہ جان بھی آسانی سے نہیں نکلتی، اس میں بھی مشقت ہے، پیدائش میں بھی مشقت ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی مطلب جب وہ اپنی زندگی کے کسی بھی فیز میں جب داخل ہوتا ہے بچہ ہے، تو پھر پڑھائی کی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹین ایج میں گیا تو اس کے اپنے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد یوتھ اس کو آئی، وہاں اس کے اپنے مسائل ہیں، یعنی کہیں پر بھی قرار اور سکون نہیں ہے۔ جب یہ انسان، اب اس پر ذرا غور کر لے کہ جب سنگھرش ہی سنگھرش ہے، مشقت ہی مشقت ہے، بچ نہیں سکتا وہ، یہ اس پورے چکی میں اسے پسنا ہی پسنا ہے، تو کیوں نہ اپنے وہ مشقت کے ڈائریکشن کو صحیح کر لے، یعنی جو سمت ہے ڈائریکشن اس کی، اس کو درست کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائے، تو پھر انشاءاللہ کامیابی و کامرانی اس کے حصے میں آئے گی۔ آج کے لیے آج کا سبق فی الحال اتنا ہی کہ جملہ فعلیہ میں ہم تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ان مقامات کے ذریعے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ اتنے زیادہ تاکید پیدا کرے بات میں۔ اللہ کی بات اپنے آپ میں خود اتنی اہم تھی کہ نارمل سی بات بھی ہوتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی عقل اور اس